السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے مفردات کو ایک بار ادا کرتا ہے؟ عرض المنکر والشوکت اخیک وجہ البصر۔ جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة۔ جزاک اللہ۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ۔ جزاک اللہ۔ وإرشادك الرجل في الأرض الضلال لك صدقة۔ جزاک اللہ۔ وبصرك للرجل ردي البصر لك صدقة۔ جزاک اللہ۔ وإماتتك الحجر والشوكة والعزم عن الطريق لك صدقة۔ جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة۔ جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ آئیے اسے پھر سے سنتے ہیں۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ وبصرک للرجل الردیء البصر لک صدقہ واماطتک الحجر والشوکة والعزم عن الطریق لک صدقہ وافراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اليوم الخامس والعشرون، اليوم الخامس والعشرون، آج ہمارا 25th ڈے ہے۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الى الکنز، الى الکنز الحی، الى الکنز الحی۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ غوث فی القصہ، ہم اپنے اس قصے میں پھر سے غوطہ زنی کریں گے۔ آج کا عنوان خاصتاً کیا ہوگا؟ رکعتین قبل الجلوس، رکعتین، 2 رکعتیں قبل الجلوس، بیٹھنے سے پہلے۔ المفردات من الحیات، اور ہم زندگی میں سے کچھ مفردات سیکھیں گے، یوز کریں گے اور محفوظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سماعت پر ایک اسسمنٹ کریں گے، یعنی آپ میں سے جسے موقع دیا جائے گا اس نے جواباً کہنا ہے الف صحیح ہے، با صحیح ہے، ایسے ہی۔ تو آپ بتائیے رأسن، رأسن، جیم، جزاک اللہ۔ کعبن، دال، جزاک اللہ۔ بتائیے یدن، ہاں، جزاک اللہ۔ آپ بتائیے مرفقن، الف، جزاک اللہ۔ رجلن، واو، جزاک اللہ۔ وجہن، با، با، جزاک اللہ۔ اناء، ہا، جزاک اللہ۔ دلون، زا، جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان کلمات کو دہراتا ہے؟ رأى، مدمد، استنصر،
غسل استنشق مسح جزاک اللہ. رآ کے لیے کون سی تصویر ہے؟ رآ. واو. مضمض کے لیے کون سی تصویر ہے؟ دال. استنثر کے لیے کون سی تصویر ہے؟ ہا. ہا. جزاک اللہ بارک اللہ لک. غسل ألف الف. استنشق با با. مسح جیم جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو دیکھ لیجئے ہم نے ماضی اور مضارعہ کو پیرل دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی. اس عمل کو دیکھ لیجئے، یہ ڈالنے کا یا بھرنے کا عمل ہے، انڈھیلنے کا عمل ہے. اگر وہ یہ کام کرتا ہے، وہ شخص یہ کام کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے ہوا یفرغ. اگر اس نے یہ کام کیا تو ہم کہیں گے افرغ. یفرغ افرغ کیا، کر رہا ہے، یفرغ. وہیں اگر وہاں کوئی بہن ہے جو یہ کام کر رہی ہے اور مجھے کہنا ہے کہ اس نے یہ کیا، تو میں نے کیا کہنا ہے؟ افرغت. اور مضارعہ میں کیا آئے گا؟ تفرغ. ہوا یفرغ ہی تفرغ. اب میں یہ کام کر رہا ہوں یا میں نے یہ کام کیا، اگر تو یہ کام میں نے کر لیا تو میں نے کیا کہنا ہے؟ افرغت. اور میں یہ کام کر رہا ہوں، افرغ. افرغ. بالکل اسی پیٹرن میں یہاں دیکھ لیجئے. پہلی ماضی ہے فی المضارعہ، ادخل یدخل، ادخلت تدخل، ادخلت ادخل. اس عمل کو بھی دیکھ لیجئے، مانگنے کا، دعا کرنے کا، اپنی طرف کسی کو مدعو کرنے کے لیے. دعا یدعو، دعت تدعو، دعوت ادعو. تو اس کی ہم یوں پریکٹس کریں گے. پہلے دو مائکس ہم آن کریں گے. ماضی میں کہنا ہوگا اس عمل کو فوکس کر کے. ایک پارٹیسپینٹ اسے مذکر کے ساتھ کہے گا، یعنی ہوا افرغ، ہوا ادخل، ہوا دعا. وہیں جو دوسرا پارٹیسپینٹ ہے وہ مؤنث کے لیے ماضی میں ہی لائے گا، وہ کہے گا ہی افرغت، ہی ادخلت. تو چلیے پہلے اس کوشش پر آتے ہیں. هو أفرغ هي أفرغت هو أدخل هي أدخلت هو دعا هي دعت اب آپ مضارعہ میں آئیے. ہوا یفرغ، هو يفرغ هي تفرغ هو يدخل هي تدخل هو يدعو هي تدعو. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. آپ میں سے ایک پارٹیسپینٹ ماضی میں کہے گا انا افرغت، دوسرا کہے گا انا افرغ. أنا أفرغت. أنا أفرغ. أنا أدخلت. أنا أدخل. أنا دعوت. أنا أدعو. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. تو دیکھ لیجئے یہ جو ہوا اور ہیا ہے، اس کے علاوہ ہم یہاں پر بائی نیم بھی اسے کر سکتے ہیں. یعنی ہم دو مائکس پھر سے آن کریں گے. آپ نے ہوا کے بجائے کوئی اسم لے لینا ہے. احمد، احمد افرغ، فاطمۃ افرغت. أحمد أفرغ فاطمة أفرغت. أحمد أدخل فاطمة أدخلت. أحمد دعا فاطمة دعت. اب پھر سے احمد یفرغ، أحمد يفرغ فاطمة تفرغ. أحمد يدخل فاطمة تدخل. أحمد يدعو فاطمة تدعو. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. اور یہاں پر انا جو ہے، انا یعنی میں. افرغت، افرغ، ادخلت، ادخل، دعوت، ادعو. آئیے اس حدیث کو ایک بار پھر سے دہراتے ہیں. ان حمران مولا عثمان انه رأى عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3
حمران سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ انہوں نے وضو کے لیے پانی مانگا، پھر انہوں نے انڈیلا اپنے ہاتھوں پر اس برتن میں سے، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ، پھر اپنا دایاں ہاتھ اس میں ڈالا، پھر کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، ناک سے پانی کو جھاڑا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دھوئے اپنے دونوں پیر۔ اس کے بعد ثم قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسے ہی وضو کرتے، پھر انہوں نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرتا ہے ایسے میرے اس وضو کے جیسے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور اس کے بیچ میں اس کے نفس میں اس کے دل میں کوئی واقعہ کوئی خلل نہیں ہوتا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو معاف کیے جاتے ہیں اس کے سابقہ گناہ۔ اب آئیے آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 سے کریں گے۔ یا بنی آدم، یا بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، انہ لا يحب المسرفین۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے لوگو، خذو، اختیار کر لو، لے لو، زینتکم، اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر مسجد میں یا ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو زینت، لے لو زینت، یعنی برہنہ، یا جیسے کہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ برہنہ طواف کرنا بہتر ہے، ان چیزوں سے دور رہو، زینت اختیار کرو، اپنا لباس، اپنا دل، اپنے دماغ کو صاف اور پاک لے کر ہر مسجد یا ہر نماز میں جاؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، زیادہ خرچ نہ کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یاد رکھو بلا شبہ اللہ نہیں پسند کرتا مسرفین کو، فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خذو، اختیار کرو، کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، لا تسرفو۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ جو اسلوب اس آیت کا ہے وہ ہے امر کا، حکم دیا جا رہا ہے، خذو، کلو، اور روکا جا رہا ہے لا تسرفو، لا تسرفو۔ تو اس آیت کا آج کے کلاس کے عنوان کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی وہ جو ہماری کہانی ہے، وہ جب اس میں مسجد میں انٹر ہوں گے، اب وہ زینت کا خیال رکھیں گے، وہ سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں گے، وہ خیال رکھیں گے اپنی نماز کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ میسیج ہے کہ کھانے میں اور زندگی کے ہر ایک شعبے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حسب استطاعت اور حسب معمول استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ انہ لا یحب المسرفین، بلا شبہ اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آئیے اس حدیث شریف کو بھی سنتے ہیں جو کہ آج کے عنوان اور آج کے لیسن کے ساتھ، آج کے ہمارے سٹوری کے جز کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رکعتین، 2 رکعتیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو اسے چاہیے کہ وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، جب تک کہ وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے. یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے. اب آئیے، اب ہم اپنی کہانی کی طرف آئیں گے. تو ہم نے دیکھا، ہم جب ان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کے قریب پہنچتے ہیں، تو وہ پھر ایک شخص کو دیکھتے تھے جو کہ وضو صحیح طریقے سے نہیں بنا رہا تھا. تو پھر انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا اس شخص کا کیا رسپانس تھا. الرجل ينظر الولدان يتوضعان صحيحا الرجل يشاهد ويقول الآن أفهم شكرا يا أولاد. يبتسم الرجل إليهما ويسأل كيف عرفتما ذلك؟ فيجيب الولدان من حديث النبي محمد صلی اللہ علیہ وسلم ويروي احمد الحدیث. اور پھر احمد وہ حدیث پیش کرتا ہے جو دراصل اس سوال کا جواب تھا جو کہ اس شخص نے پوچھا تھا کیف عرفتما ذلك. اس حدیث کو پھر سے سنتے ہیں. ان حمران مولا عثمان انه رأى عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. اس حدیث کے سننے کے بعد ہم نے دیکھا الرجل يستبشر بعد سماع الحديث النبوي ويبتسم لهما بسرور فيسافهما قائلا حيا 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 ندخل المسجد. چلیے مسجد چلتے ہیں. عندما يدخلون المسجد بقدمهم اليمنى، جب وہ اپنا دایاں پیر لے کے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں. يرون على الباب، وہ دروازے کے اوپر دیکھتے ہیں لکھا تھا اللهم افتح لي ابواب رحمتک، اے اللہ اللہم کھول دے لی میرے لیے ابواب رحمتک، رحمت کے دروازے. اب آج کیا ہے، یعنی سین کو اپنے سامنے لائیے. یہ 2 بچے اور یہ شخص مسجد میں داخل ہو گئے. انہوں نے وہ دعا بھی کسی نہ کسی طریقے سے پڑھ لی. اب کیا ہے، احمد یقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لا تجلس لا تجلس لا تجلس لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ثم يقول الرجل هذا ما علمنا من الحديث. وزيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. پھر سے دیکھتے ہیں سین کیا ہے. بچہ اور وہ شخص اور 2 لڑکے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اب احمد کیا کہتا ہے، احمد یقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، مت بیٹھو پہلے 2 رکعتیں پڑھو. اور یہ شخص کیا کہتا ہے، ثم يقول الرجل، شخص کہتا ہے هذا ما علمنا من الحديث، یہی تو ہم حدیث سے سیکھتے ہیں، یعنی حدیث تو ہمیں یہی بتاتی ہے. اور زید کیا کرتا ہے، زید وہ حدیث ہی بتاتا ہے. زید یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھے. تو اب ہم اسے دہرانے کی کوشش کریں گے، لیکن جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ڈائلاگس ہیں. لا تجلس حتى تصلي ركعتين. هذا ما علمنا من الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جميعا.
اس کی ایک بار پھر سے ہم پریکٹس کریں گے. لا تجلس حتى تصلي الركعتين. هذا ما علمنا من الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رکعتین. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو دیکھ لیجئے سین کیا سیٹ ہے. اب یہ سب مسجد میں داخل ہو گئے. جو ہی وہ داخل ہو گئے دعا بھی پڑھ لی. تو احمد کہتا ہے نہ بیٹھو جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لو، یعنی بیٹھو مت، 2 رکعتیں پڑھو. اور وہ شخص کہتا ہے یہی تو وہ چیز ہے جو ہم حدیث سے سیکھتے ہیں. اور زید کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے. تو دیکھ لیجئے اب ہم ہلکی سی اس میں پریکٹس کریں گے، وہ ہے فعل امر کی. تو دیکھیے یہ ہے ماضی، یہ ہے مضارع اور یہ ہے امر. ذهب يذهب اذهب، قال يقول قل، توضأ يتوضأ توضأ. یعنی جب ہم نے حکم دینا ہے کہ آپ یوں کریں تو ہم نے امر کا صیغہ لگانا ہے. یہاں پر دیکھ لیجئے احمد یتوضأ فی البیت، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ اچھا بات سوری ہاں يتوضأ وضو. اب مثال کے طور پر احمد نے یہ کام کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ احمد. احمد توضأ فی البیت. اور اگر ہم نے احمد کو حکم دینا ہو کہ احمد وضو کرو تو ہم کیا کہیں گے؟ احمد توضأ فی البیت. احمد توضأ فی البیت. احمد توضأ فی البیت. ماشاء اللہ، آپ یوں بھی کہیے یا احمد توضأ فی البیت. یا احمد توضأ فی البیت. ماشاء اللہ، بارک اللہ لک. یقول احمد الفقرہ، کون سی تصویر اس کے لیے مناسب ہے؟ الف. الف. اب مثال کے طور پر یہ کام ہو گیا ہے، یعنی کہہ دیا ہے اس نے، تو کیا کہیں گے؟ قال احمد الفقرة. اب مثال کے طور پر آپ نے کہنا ہے احمد کو کہ کہے ایک فقرہ، تو کیسے کہیں گے؟ يا احمد قل الفقرة. ماشاء اللہ، بارک اللہ. یا ہم سمپل یوں بھی کہہ سکتے ہیں احمد قل الفقرہ. احمد قل الفقرة. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. احمد یذهب من البیت، کون سی تصویر اس کی عکاسی کرتی ہے؟ جیم. جی. اب مثلا یہ کام ہو گیا ہے، احمد نکل چکا ہے، تو کیا چینج آئے گی اس میں؟ احمد ذهب من البيت. جزاک اللہ. اب اگر آپ نے احمد سے کہنا ہوگا جاؤ، چلے جاؤ گھر سے، تو کیا کہیں گے؟ یا احمد اذهب من البيت. ماشاء اللہ. یا احمد کو کنٹریکٹ کر کے ایکسپریشن کیا بنے گا؟ احمد اذهب من البيت. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو دیکھیے پہلے ان افعال کو دیکھتے ہیں. اذن یؤذن اذن، مسح یمسح امسح، حمل یحمل احمل. تو چلیے آپ بتائیے یمسح احمد الرأس، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ جیم. جی. اب فرض کر لیجئے یہ کام ہو گیا ہے، تو جملہ کیا بنے گا؟ مسح احمد الرأس. جزاک اللہ. اب فرض کر لیجئے آپ نے احمد کو حکم دینا ہے کہ یہ کام کرے، تو کیا کہیں گے آپ؟ یا احمد امسح الرأس. اور ایک اس کا کیا طریقہ ہے؟ احمد امسح رأس. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. احمد یحمل الصندوق، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف سر. الف. یہ کام ہو چکا ہے، تو کیا چینجز آئیں گی اس میں؟ حمل احمد الصندوق. اب اگر آپ نے حکم دینا ہے احمد کو کہ اٹھاؤ جی صندوق اٹھاؤ، یا احمد احمل الصندوق. اور دوسرا احمد احمد احمل الصندوق. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. احمد یؤذن للصلاۃ، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ با سر. با. یہ کام ہو گیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ احمد اذن للصلاۃ. اب اگر آپ نے احمد کو کہنا ہے اٹھو جی اذان دو نماز کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ احمد اذن للصلاۃ. یا احمد اذن للصلاۃ. یا احمد اذن للصلاۃ. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. پہلے دیکھ لیجئے فتحت تفتح افتحی، یہ امر ہے. اس نے کھولا،
وہ کھولتی ہے، کھول. توضعت اس نے وضو کیا، تتوضع وہ وضو کرتی ہے، توضعی تو وضو کر، تتوضع فاطمہ فی البیت اس کے لیے کون سی تصویر مناسب ہے؟ با. با. یہ کام ہو چکا ہے، فاطمہ نے تو یہ کام کر لیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ توزعت فاطمة في البيت. اب آپ نے فاطمہ کو کہنا ہے فاطمہ وضو گھر پہ کرنا. يا فاطمة توزعي في البيت. اب یا کو کنٹریکٹ کر کے کیا کہیں گے؟ فاطمة توزعي في البيت. ماشاء اللہ بارک اللہ لک. فاطمہ تفتح الحقیبہ اس کے لیے کون سی تصویر مناسب ہے؟ الف الف الف. تو اگر فاطمہ نے یہ کام کر لیا ہے تو کیا کہیں گے؟ فاطمة فتحت الحقیبہ. اب آپ نے حکم دینا ہے فاطمہ کو، فاطمہ ذرا بیگ کھولو. یا فاطمة افتحی الحقیبہ. اب یا کو کنٹریکٹ کر کے ایکسپریشن بنائیے. فاطمہ افتحی الحقیبہ. ماشاء اللہ بارک اللہ لک. تو آپ نے دیکھا کہ واقعی جب آپ نے فاطمہ کہا یعنی آپ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، تو یہ ہوتا ہے امر. قالت تقول قولی، قرأت تقرأ اقرأی، صلت تصلی صلی، قولی اقرأی صلی. آپ بتائیے تقول فاطمہ الفقرہ اس کے لیے کون سی تصویر مناسب ہے؟ جیم جیم. جی. اب بتائیے یہ کام ہو چکا ہے، کیا کہیں گے؟ قالت فاطمۃ الفکرہ. اب آپ نے فاطمہ کو کہنا ہے فاطمہ ذرا کچھ بتاؤ، کوئی فکرہ بولو، تو کیا کہیں گے؟ فاطمہ قولی الفکرہ. اب یا کر کے کیا ایکسپریشن بنے گا؟ یا فاطمۃ قولی الفکرہ. ماشاء اللہ بارک اللہ لک. فاطمہ تصلی الصلاۃ اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف ہے. الف ہے. یہ کام ہو گیا ہے، فاطمہ تو نماز پڑھ چکی ہے، کیا کہیں گے؟ فاطمہ صلت الصلاۃ. آپ نے فاطمہ کو کہنا ہے فاطمہ نماز پڑھو. یا فاطمہ صلی الصلاۃ. یا کو اگنور کیجئے، کیا کہیں گے؟ فاطمہ صلی الصلاۃ. ماشاء اللہ بارک اللہ لک. تقرأ فاطمۃ القرآن اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ با. با. اس نے تو یہ پڑھ لیا، کام کر لیا، تو کیا کہیں گے؟ قرأت فاطمۃ القرآن. اب اپنی فاطمہ کو کہنا ہے فاطمہ قرآن پڑھو. فاطمہ اقرأ القرآن. اب یا کر کے یا فاطمہ اقرأی القرآن. اب یا فاطمہ کو اگنور کر کے بتائیے فاطمہ اقرئی القرآن. فاطمہ اقرأی القرآن. جزاک اللہ بارک اللہ لک. ماذا تعلمنا اليوم آج ہم نے کیا سیکھا؟ غوث فی القصہ قصے میں پھر سے ہم گئے، اور آج کا عنوان کیا تھا؟ رکعتین قبل الجلوس بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں. اس میں سے ہم نے کچھ مفردات سیکھے، اور آج ہمارا فوکس رہا امر پر یعنی حکم دینے پر. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر مسجد ہر نماز کے لیے جب ہم اٹھیں لازم ہے کہ ہم زینت کا خاص خیال رکھیں اور اس راز سے بچیں. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.